السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم جنت میں اللہ کے گھر بنا کر دینے کی جو سلسلہ ہے اس کا دوسرا پارٹ سمجھیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے، کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ دوست کو پوچھنے کے لیے، اس کا حال معلوم کرنے کے لیے اس کے گھر جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کی زیارت کے لیے فقط اس وجہ سے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے، میں اس کے پاس جاؤں، میں اس کے پاس جا کر بیٹھوں کہ یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور اس سے مجھے کوئی اللہ کے راستے کی بات سننے کو ملے گی، کوئی اللہ کا ذکر سننے کو ملے گا، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی دنیاوی لالچ نہیں ہے، وہ فقط صرف اللہ کی رضا کے لیے اس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو اس کا یہ چل کر جانا اور اس کا چل کر جتنی دیر وہ اس کے پاس بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کے رسول کا ذکر کرتا ہے، یا بیمار ہے تو اس کا حال پوچھتا ہے، جتنی دیر وہ بیٹھا رہتا ہے تو اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق اگر وہ صبح جاتا ہے تو صبح سے لے کے شام تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اور اگر شام کو جاتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کی بخشش کے لیے، مغفرت کے لیے، اس کے درجات کی بلندی کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم دیکھیں کہ رب کی کتنی کریمی ہے کہ فقط خلوص کے ساتھ اپنا زندگی میں سے چند گھڑیاں نکال کے تو کسی کا حال معلوم کیا ہے کہ اس کا دل خوش ہو جائے گا، اس کے دل سے دعا نکلے گی، اس کے دل کو تسلی ملے گی کہ کوئی مجھے پوچھنے والا ہے، کوئی میرا خیال رکھنے والا ہے، کسی کو میری فکر ہے۔ فقط اتنی بات سے اللہ اپنے بندے کے ساتھ کتنا راضی ہوتا ہے کہ وہ خلوص سے اتنی بات پوچھی ہوئی، اتنے قدم چل کر جانا اس بندے کے لیے کتنا اجر اور ثواب کا باعث ہے۔ ہم اپنے طور پر کوئی اور عبادت کر کے، نوافل پڑھ کے یا کچھ اور ایسی چیز کر کے ہو سکتا ہے وہ درجہ حاصل نہ کر سکیں، لیکن ایک بیمار کی عیادت کے لیے جانا یا ایک بیمار کا حال پوچھنا یا اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کی ملنے کے لیے اس کا حال پوچھنا، اس کے ساتھ خوش دلی سے پیش آنا اللہ کو کتنا پسند ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بظاہر دیکھنے میں یہ چھوٹے سے اعمال ہیں، لیکن یہاں سے ہمیں اپنے رب کی کریمی کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کہ عمل تو تھوڑا سا ہے، چھوٹا سا ہے، لیکن اجر وہ کتنا بڑا عطا فرماتا ہے کہ 70,000 فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگا دیتا ہے کہ اس بندے نے میرے بیمار بندے کا حال صرف میری وجہ سے پوچھا ہے، کہ اللہ راضی ہو جائے، میرے لیے اس کے دل سے دعا نکلے گی، مجھے اس کی دعا لگ جائے گی، صرف یہ اس کی نیت ہو تو اللہ اس کا کتنا بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ ہمیں آج ضرورت ہے کہ ہم آج ان باتوں کو سمجھیں کہ رب کی کرم نوازی بہت بڑی ہے، فقط ہمیں اس کی طرف چلنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف یہ خیال کر لیں کہ جن باتوں سے اللہ خوش ہوتا ہے ان باتوں کو ہم خلوص نیت کے ساتھ کرنے کی کوشش کریں، نیت میں دکھاوا نہ ہو، نیت میں احسان جتانا نہ ہو، نیت میں ریاکاری نہ ہو، نیت میں صرف اور صرف اللہ کی رضا مقصود ہو، تو ہم یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ ایک چھوٹے سے کام کے پیچھے اللہ کریم نے جنت کے اندر گھر بنا کر دینے کا وعدہ کیا، اور یہ وعدہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ وعدہ کر رہا ہے جو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اور ہمیں احادیث کی زبان میں یہ سمجھایا گیا۔ تو آج خاص طور پہ وہ لوگ
کہ جن کے ساتھ ہماری کبھی شاید کوئی ناراضگی چل رہی ہو، شاید ہمارے دل میں ان کی طرف سے کوئی غصہ ہو، کوئی کسی بھی قسم کی کوئی دنیاوی ایسی بات ہو کہ جس کی وجہ سے ہمارا دل نہ چاہ رہا ہو کہ ہم اس کے ساتھ بات کریں، تو اگر ہم اس کا حال پوچھ لیتے ہیں اور دل وضو ہو کے پوچھتے ہیں، دل میں اچھی نیت رکھ کے پوچھتے ہیں، تو پھر دیکھیں اللہ اپنے بندے کو کتنا نوازتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج اگر ہمارے نفس پر بھاری لگ رہی ہیں، اگر ہمیں کام کرنا مشکل لگ رہا ہے یہ، اور خاص طور پہ اس کے لیے کہ جس نے ہمیں کبھی زندگی میں دکھ پہنچایا ہو، کہ جس نے ہمیں زندگی میں کبھی تکلیف پہنچائی ہو، لیکن آج ہم اس کو اپنے دل ہی میں معاف کر کے، اس کو نہ جتائیں لیکن معاف کر کے اس کی غیر موجودگی میں اس کی صحت کے لیے دعا کر دیتے ہیں اور پھر اس کا حال پوچھ لیتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ اس کا اجر ہمیں کتنا بڑا ملتا ہے۔ اور وہ اگر ایک بات جو ہمارے دل میں آئی کہ اس نے ہمیں دکھ پہنچایا تھا، جواب میں بھی اس کو کوئی دکھ والی بات سناؤں تاکہ میرا دل ٹھنڈا ہو جائے، تو ایسا کرنے میں اور اللہ کے لیے اس کو معاف کر کے تو اس کا حال پوچھنے میں کتنا بڑا نفع کا سودا ہے کہ اس میں صرف اور صرف اپنے دل کی تھوڑی ساری چند لمحوں کی تسکین ملے گی کہ اس نے میرے لیے برے الفاظ بولے تھے، تو جواب میں نے بھی اس کو برے الفاظ بول کر اپنا دل ٹھنڈا کر لیا، لیکن ملے گا تو کچھ بھی نہیں۔ اگر اتنے ہی الفاظ بولے جائیں گے تو اللہ معاملہ برابر رکھے گا، اور اگر زائد بولے گے تو جس نے زائد کچھ کیا ہوگا اللہ اس کے ساتھ پھر قیامت والے دن تول کر کے تو اس کا زائد کا حق اس کو دلوا دے گا۔ لیکن اگر معاف کر کے تو اس کا حال پوچھ لیا ہے، ملنے چلے گئے یا اس کی صحت کے لیے دعا کر دی ہے کہ اس کا دل صاف ہو جائے، تو یہ جو عمل آج ہمیں اپنے کرنے میں دل کو تنگی محسوس ہو رہی ہے یا دل کے اوپر بوجھ لگ رہا ہے یا دل کو مشکل لگ رہا ہے، لیکن یہ عمل کل قیامت کو میزان کے اوپر بھی اتنا ہی بھاری ہوگا، کیونکہ جو کام آج نفس پہ مشکل ہے، جتنا نفس پہ بھاری ہے کرنا، اتنا ہی کل وہ جب میزان قائم کی جائے گی جس پر اعمال تولے جائیں گے، اتنا ہی وہ کام میزان پر بھی بھاری ہوگا۔ تو آج ہم اپنے کاموں کا جائزہ لے کر چھوٹی چھوٹی باتوں کو، چھوٹے چھوٹے کاموں کو سوچ کر تو اپنے لیے نیکیاں اکٹھی کر لیں کہ وہ وقت جو قیامت کے دن کا ہے وہ انتہائی سخت وقت ہے، اور اس دن انسان کھڑا ہو کر سوچے گا کہ کاش میں نے فلاں نیکی کر لی ہوتی تو آج اس کا کتنا بڑا اجر مجھے ملتا، اور آج وہ شاید ایک نیکی ہی میرے کام آ جاتی کہ جو لوگ اراف پر بیٹھے ہوں گے ان کو صرف اور صرف ایک نیکی کی ضرورت ہوگی کہ ایک نیکی ملے اور وہ جنت میں چلے جا سکتے ہیں۔ تو وہ دن جب انسان ایک نیکی کے لیے بھی سوچے گا اور پچھتائے گا، حسرت کرے گا کہ اے کاش میں نے دنیا میں کسی نیکی کو ہلکا نہ جانا ہوتا تو آج میرے لیے کتنا نفع کا ثواب بنتا۔ تو یہ چیزیں وہ ہیں کہ جو کسی عام بندے نے نہیں بتائیں، یہ احادیث کی زبانی ہمیں سمجھایا گیا، اور جس چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے حدیث سے بیان فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دے گا، تو یقیناً یہ وعدہ سچا، اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کے رسول کا فرمان سچا۔ تو ہم ان باتوں پر اپنے دل کی کانوں سے یقین کر کے اللہ سے دعا مانگیں، اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ اگر مجھے یہ کام مشکل لگ رہا ہو، لیکن اللہ تو مجھے توفیق عطا فرما اور یہ کام مجھ پر آسان کر دے، اور میں تیری رضا کے لیے یہ کام کروں، احسان جتانے کے لیے کام نہ کروں، ریاکاری کے لیے نہ کروں، دکھاوے کے لیے نہ کروں، اور کرنے کے بعد پھر میں اس کو اگر جتا دوں کہ تم نے تو میرے ساتھ اتنا برا کیا تھا لیکن میں نے تم جواب میں پھر بھی تمہارا حال پوچھ لیا، تو یقین کریں کہ پھر ہم نے وہ اپنی نیکی ضائع کر دی۔ ہم نے اگر حال پوچھ ہی لیا ہے، اگر دل صاف کر ہی لیا ہے، تو پھر اس کا اجر جو ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، پھر وہ بندے کو نہ جتائیں کہ دیکھا میں نے تمہیں پھر پوچھ لیا ہے، میں تمہارے سلوک پہ نہیں رہا، تم نے میرا سلوک دیکھا، میں نے تمہارے ساتھ کتنا اچھا سلوک کیا، کیونکہ یہ جو احسان جتانا ہے یہ نیکی کو ضائع کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے کاموں سے محفوظ رکھے اور اخلاص کے ساتھ
کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ نیت کا خلوص اللہ کو پسند ہے، اور نیت کے خلوص کے پیچھے وہ چھوٹے عمل کا بھی بڑا اجر عطا فرماتا ہے۔ اور ہم سب اپنے جنت میں گھر بنانے کے لیے ان کاموں کو، جن کو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ یہ وہ کام ہے کہ جن کے لیے اللہ نے بندے کے لیے جنت میں گھر بنا کر دینے کا وعدہ کیا ہے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں ان کاموں کو اختیار کرنے کی توفیق آسان فرما دے اور قبول فرما لے، اور اللہ ہمارا جنت میں گھر بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔